نہیں جو انہوں نے کیے۔ کسی انسان کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ کسی دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے، تو کسی کی کشتی، کسی کا مال برباد کرنا، اس کو خراب کرنا، یہ انسانوں کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ کسی صالح شخص کا کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، یہ کسی انسان کا کام نہیں، یہ کسی نیکوکار، کسی مومن کا فعل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا یہ سارے کا سارا ایسے کاموں کا کرنا یہ انسانی عمل نہیں تھے۔ تو اس رائے کو تقویت دینے والے لوگوں کا خیال اور رائے یہ ہے کہ حضرت خضر ایک فرشتہ تھے جو انسان کی شکل میں حاضر کیے گئے، جو انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کے فرشتے ہونے کی رائے کو مزید تقویت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت سے بھی ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ فرشتوں کا طریقہ کیا ہے، یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ تو لہٰذا بحیثیت فرشتہ ہونے کے اگر حضرت خضر نے کسی کی جان لی، کسی کو مارا، کسی کی کشتی کو عیب دار کیا، تو یہ باذن اللہ تھا، اور یہ فرشتوں کے فرائض میں سے ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ رائے اکثر تفاسیر میں آپ کو یہی ملے گی کہ حضرت خضر ایک فرشتے تھے اور انسانی شکل میں آئے تھے۔ پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ، تو فرشتے بھی کیا ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے والی ہی تو ایک مخلوق ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے اور آتے رہے۔ اللہ کے حکم سے ان کو ہاروت اور ماروت کی شکل میں بھی قوم کی آزمائش کے لیے جادو سکھانے کی دکان بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کی آزمائش کے لیے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے معلم حضرت جبریل امین ایک سے زائد موقع پر انسانی شکل میں آئے۔ وہ طویل حدیث بخاری شریف کی حدیث جبرائیل، وہ کیا ہے؟ حضرت جبریل ایک سفید لباس والے شخص کی سفر کیے ہوئے ایک مسافر کی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال پوچھا تھا؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو لہٰذا حضرت جبریل امین ایک سے زیادہ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے۔ حضرت مریم کے سامنے کس شکل میں فرشتے کو حاضر کیا گیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ انسان کی شکل میں فرشتے کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا جب وہ اس سے خائف ہوئی تھیں اور خوفزدہ ہوئی تھی، جب بیٹے کی خوشخبری دی۔ تو یہ سب قرآن کے واقعات اس بات کی واضح گواہی دیتے ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے نبیوں کی تعلیمات کے لیے، نبیوں کی تربیت کے لیے، وحی کی ترسیل کے لیے، یا مختلف خبروں کے دینے یا قوموں کی آزمائش کے لیے۔ تو لہٰذا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ اگر ہم اس کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے تو لوگ پھر ایمان نہ لاتے، اور اگر ہم اس کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ تو لہٰذا یہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ کے لیے۔ حصول علم کے تو بہت سے سبق ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے نے سکھائے، لیکن اس کے علاوہ زندگی کی حقیقت اور زندگی کے ساتھ ہمارا رویہ، اس کی بھی اصلاح اور اس کے تزکیے کا طریقہ بنتا ہے یہ واقعہ۔ اس واقعے میں اور اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ 3 مشاہدات، ایک کشتی کا عیب دار ہو جانا، اس کے اندر سوراخ کا ہو جانا خیر کا پیش خیمہ تھا، ایک والدین کے بیٹے کا قتل ہو جانا ان کے لیے خیر کا پیش خیمہ تھا۔ کیا سمجھا رہے ہیں یہ واقعات؟ کہ زندگی اور دنیا میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات بظاہر شاید کچھ اور دکھائیں گے، لیکن زندگی میں رونما ہونے والی مشکلات، غموں، دکھوں، پریشانیوں اور مصائب کے پیچھے پس پردہ حکمت اور خیر ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔
بظاہر ایک کیفیت دکھ، غم، پریشانی، مصیبت اور بہت بڑی دشواری کا پیش نظر آ رہی ہوگی، لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے پس پردہ یہ ساری مشکلات ایک بہت بڑی خیر کا پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اس ملاح کی کشتی کے اندر سوراخ ہو گیا تھا تو کیا تھا؟ ظاہری اسباب کیا تھے؟ کہ وہ اپنے رزق حلال اور اپنے کسب معاش سے محروم ہو گیا تھا، لیکن یہ محرومی عارضی تھی، اور یہ محرومی اس کو اس کی کشتی کے چھن جانے اور رزق حلال کے مکمل دروازے بند ہو جانے سے بچانے کا ذریعہ تھی۔ جب اس کی کشتی کے اندر عیب ہوا، سوراخ ہوا، تو اس کے لیے تکلیف ہوئی ہوگی، اس کے رزق کا ذریعہ کچھ دن رکا ہوگا، لیکن یہ کشتی کا سوراخ اس کے لیے ایک بہت بڑی خیر، اس کے لیے بڑی آفت کو ٹالنے اور اس کو ایک بڑی آفت سے بچانے کا پیش خیمہ تھی۔ اسی طرح اس سے بڑا غم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ والدین کی ایک اولاد قتل کر دی جائے۔ والدین کی اولاد کو قتل کر دیا جانا ان ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ اندوناک اور المناک کوئی سانحہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس تکلیف دہ کیفیت نے بھی اس والدین کا اس بچے سے محروم ہو جانا بہت بڑا دکھ، بہت بڑا غم، زندگی کا بہت بڑا سانحہ، لیکن اس کے اندر بھی ان کے لیے خیر کا ایک عنصر موجود تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف کے اس واقعے سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ دنیا کے فکروں اور غموں کو نپٹانے کا طریقہ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے کرائسسز، دنیا کی ٹینشنز، آنے والی مصیبتیں اور پریشانیوں کو فیس کرنے کا طریقہ اور کریج سکھایا جا رہا ہے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دیکھو، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے کرنے کے وسیلے، اسباب اور سبب وہ خود ہی فراہم کر دیتا ہے، اور جب اس کے چاہنے سے کوئی تکلیف، مشکل، پریشانی، غم، مصیبت، بیماری، دکھ آتا ہے تو وہ العلیم ہے، اس کو اس کا علم ہوتا ہے، وہ السمیع ہے، وہ تمہاری باتوں، تمہارے رویوں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ البصیر ہے، تمہارے بیہیویئر، تمہارے ایکسپریشن، تمہارے اعمال کو وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، الخبیر ہے، اس کو خبر ہوتی ہے ساری رویداد کی۔ تو پھر کیا ہے؟ جب ایک تکلیف، ایک دکھ، ایک غم، ایک پریشانی، ایک بیماری، ایک مصیبت آئے تو کیا یاد رکھنا ہے؟ آیا اس کے حکم سے ہے اس کے علم میں، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے، اور وہ سب جانتا ہے۔ سب کچھ سننے، دیکھنے، جاننے اور دور رکھنے کی کرنے کی قدرت کے باوجود اگر وہ مجھے اس میں مبتلا کر رہا ہے تو وہ الودود ہے، وہ الودود ہے، اور وہ الحکیم ہے۔ ٹالنے کی قوت اور طاقت کے باوجود اگر وہ مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے تو یہ تکلیف، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا عنصر موجود ضرور ہے۔ یہ سکھا رہا ہے ہمیں یہ واقعہ۔ اس سے بڑی تکلیفیں ہو نہیں سکتی، لیکن ان میں بھی خیر تھی۔ یہی سکھا رہا ہے ہمیں سورہ کہف کا یہ واقعہ کہ جب تکلیف آئے گی تو یاد رکھنا اس میں تمہارے لیے کوئی خیر، تمہارے لیے کوئی بہتری، تمہارے لیے کوئی فلاح، تمہارے لیے کوئی اس سے بڑی تکلیف سے بچنے کا پیش خیمہ ہوگا۔ کیا کرنا تکلیف میں؟ صابر رہنا، شاکر رہنا، راضی برضا رہنا، اور اس پر توکل کرنا، اس سے حاجت روائی کرنا۔ سکھا رہا ہے یہ واقعہ، ارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے غموں پہ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں نہ لٹا دو، دنیا کے عارضی غموں اور پریشانیوں اور دکھوں میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، دنیا کی فکروں کے غلام بن کے نہ رہ جاؤ۔ یہ سارے غم دکھ تمہارے لیے خیر لائیں گے، یہاں کے فکروں میں خیر کو تلاش کرو، اصل فکر آخرت کی فکر بنا لو۔ یہ سکھا رہا ہے یہ واقعہ۔ اللہ ہمیں بہترین علم کے خزانے سورہ کہف سے سمیٹنے اور صابر، شاکر اور توکل
کرنے والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ تم سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہ چوتھا واقعہ ہے جو سورہ الکہف میں، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، جواب بھی دیا جا رہا ہے، آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، قریش کو فکر آخرت بھی سکھائی جا رہی ہے، اور جس کے پاس مال، دنیا، عہدہ، اقتدار ہے، جیسے قریش مکہ کے پاس تھا، تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا ادب اور سلیقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے، سوال کے جواب کے ساتھ ساتھ بہت سے اور دوسرے طریقے بھی حل کر لیتا ہے اللہ۔ یہ کلام الہی کا مجزا ہے۔ وہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذی القرنین کا مطلب کیا ہے؟ ذی ذو ذا مطلب ہے والا، القرنین تسنیہ ہے، دو قرن والا۔ قرن کے مطلب کیا ہے؟ قاف را نون کے کچھ معانی آتے ہیں۔ دو قرن والا، قرن کا ایک مطلب سینگ، دوسرا مطلب زلف، بالوں کی لٹیں ہوتی ہیں، زلف، تیسرا مطلب کنارہ، اینڈز، کنارہ، ایکسٹریم اینڈز، چوتھا مطلب امت، قوم، کوئی لوگوں کا گروہ، اور پانچواں مطلب زمانہ یا وقت۔ تو اس کے حوالے سے کیا مطلب ہوگا؟ ذی القرنین، دو سینگوں والا۔ ہمیں تفاسیر سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک بادشاہ تھا، ایک حکمران تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں پچھلے دور کے حکمران جو ہیں وہ اپنے سروں پر بڑی بڑی ٹوپیاں پہنتے تھے اور ان کے اوپر سینگ وغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے اپنی طاقت اور اپنی قوت کے اظہار کے لیے۔ تو شاید وہ اپنے سر پر کوئی بڑی سی ٹوپی پہنتا تھا جس پر کوئی جانور کے دو سینگ بنے تھے، اس لیے دو سینگوں والا کہا جاتا ہے۔ اور کچھ تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے سر کے دونوں کناروں کے اوپر کچھ دو سویلنگ سی تھیں، دو بلجز تھے، جس کی وجہ سے وہ سینگ کی طرح کے لگتے تھے، تو لہذا اس کو دو سینگوں والا کہا گیا۔ دوسرا مطلب دو زلفوں والا۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دور کے جو بادشاہ ہیں، اب پھر بھی وہ فیشن آ گیا، لڑکے بڑے لمبے لمبے بال رکھنے لگے ہیں، لیکن اس دور میں جو طریقہ تھا کہ وہ مردوں کے بال بھی لمبے ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے یہ وہ حکمران تھا جو اپنے بالوں کے لمبے لمبے بالوں کی دو زلفیں اپنے دونوں کندھوں پہ رکھتا تھا، تو دو زلفوں والا۔ تو یہ دونوں نام اس کی ظاہری حیت، اس کی ظاہری کیفیت اور اس کی اپیرنس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دو کناروں والے سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ زمین کے دو کناروں تک سفر کر کے گیا تھا، ویسٹرن اینڈ آف دا ورلڈ اینڈ ایسٹرن اینڈ آف دا ورلڈ۔ دنیا کے مغربی کنارے تک سفر کر کے مغرب کی حد تک گیا تھا، اور جہاں تک زمین پہنچتی تھی مشرقی کنارے کی حد تک گیا تھا، اس کے آگے سمندر تھا۔ تو لہذا زمین کے دو کنارے اور دو سمتوں کی طرف ٹریول کرنے والا، دو قوموں والا، دو امتوں والا، دو گروہوں والا۔ اس نے اس کی فتوحات کا سلسلہ، اس کے غلبے کا سلسلہ اور اس کی حکومت کا نفاذ دو نہیں، اپنی قوم کے علاوہ دو قوموں کے اوپر اس کی حکومت نافذ ہوئی۔ اور دو زمانوں والا، یعنی صرف ایک زمانہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، وہ ایک زمانہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو بہت لمبی زندگی دی تھی، طویل عمر دی، دو زمانوں تک، بڑے لمبے پیریڈ تک اس کو حکومت ملی، تو دو زمانوں والا۔ یہ کون تھا؟ اگر قصہ دیکھیں تو بہت سے لوگ تفاسیر میں کہیں سکندر اعظم کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم تھا، کہیں مختلف نام، فیبولس اور قورس اور بہت سے حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو اور فاتحین کو ایسوسیٹ کیا گیا۔ قرآن اور حدیث خاموش ہے، اس کا نام نہیں بتایا گیا، صرف اس کو ذوالقرنین ہی کہہ کر پکارا گیا۔ تو ہمیں اس کی قرید میں نہیں جانا، نہیں اس کی ٹو میں جانا کہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا یا قورس تھا یا کون تھا، واللہ عالم، لیکن اس کے حوالے سے ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ اگر آپ دہرائیں تو سورہ الکہف میں پہلے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سکھایا تھا؟ اللہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لو، دنیا کی فکریں اس سے نجات پا جاؤ، اور دنیا کی محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت اور جنت کی حرص میں خرچ کر دو، ان کو باقیات الصالحات بنا دو۔ دوسرے واقعے میں اللہ نے پھر آزمائش کا ذکر کیا تھا۔ اللہ کے آزمائش کے چار طریقے ہیں نا، دے کر آزماتا ہے، نہ دے کر آزماتا ہے، دینے کے بعد
لے کر آزماتا ہے، نہ دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغ والوں کا قصہ سنایا تھا. ایک کو دے کر آزمایا تھا، ایک کو نہ دے کر آزمایا تھا. دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہاں کی فکروں کی حقیقت کیا ہے، وہ سمجھایا گیا. اس کے بعد ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی ایسی ہی حقیقتیں پھر سکھائی گئی. اب یہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہ دے کر کیسے آزماتا ہے. ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل عطا کیے. یہ نوجوان بھی تھا، اللہ نے اس کو جوانی بھی دی، قوت بھی دی، جسمانی طاقت بھی دی، حسن بھی دیا، علم بھی دیا، فن اور ہنر بھی دیا. بڑا باہنر تھا، بڑا سکلڈ تھا، بڑا صاحب علم تھا. اللہ نے اس کو مال بھی بہت دیا تھا. اور پھر صرف یہ نہیں، اللہ نے اس کو حکومت اور عہدہ اور اقتدار بھی دیا تھا. سبھی کچھ دے رکھا تھا. اللہ کی نعمتوں کا ملنا کیا ہے؟ صرف اللہ کا فضل؟ ہاں فضل تو ہے، لیکن ساتھ نعمتوں کا ملنا امتحان کا پرچہ بھی ہوتا ہے. نعمتوں کا ملنا بھی آزمائش ہے. اس کو اللہ نے دے کر آزمایا. پوری سورہ کہا کہ اس آزمائش کا تصور ہی تو سمجھا رہی ہے. بعض والے کو دے کر آزمایا تھا، دوسرے کو نہ دے کر آزمایا تھا. والدین کو اولاد دینے کے بعد ان سے اولاد لے کے آزمایا تھا. کشتی والے کو کشتی دے کر اس میں عیب کر کے آزمایا تھا. تو یہ آزمائش ہی سمجھائی جا رہی. یہاں آزمائش سکھا رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ جب میں تمہیں نعمتیں دوں تو یاد رکھنا یہ بھی امتحان کے پرچے ہیں. ان کو کیا بنانا ہے؟ ان کو بھی باقیات الصالحات بنا لینا. دنیا کی نعمتوں کو باقیات الصالحات بنانا نعمتوں کے پرچے میں کامیابی کا طریقہ ہے. اللہ جب نعمتیں دیتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ نعمتوں کے پرچے کو کیسے حل کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا. اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نعمتیں دوں کہ تکبر نہ کریں، تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، اکڑ نہ جائیں، اترانے نہ لگیں، تکبر کر کے ظلم نہ کرنے لگیں، زیادتیاں حق تلفیاں نہ کرنے لگیں. نعمتیں دوں تو مجھے یاد تو رکھیں، ذکر کریں، اس پر میرا شکر کریں، صبر کریں، آپتے میں رہیں، آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں، عیش میں یاد خدا نہ بھول جائیں. نعمتیں دوں تو انہیں کی محبت کو تمام چیزوں پر غالب کر کے تقاصر میں انہیں نعمتوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں. نعمتیں دوں تو ان کو حلال اور جائز طریقے سے خرچ کریں، میرے حدود کے مطابق خرچ کریں، حرام سے بچ کے خرچ کریں. اور نعمتیں دوں تو پرچے میں کامیابی کے لیے ان کو میری مخلوق پر خرچ کریں، میرے دین کی اشاعت اور میرے دین کے غلبے کے لیے خرچ کریں، میری رضا کے لیے خرچ کریں. ذوالقرنین نے اس پرچے کو بڑی کامیابی سے حل کیا. کیا کیا؟ اللہ نے سارے ہی اسباب دیے. اب جب اللہ نے اتنا حکومت، ہوتا اقتدار، مال، جوانی، علم، فن، ہنر دیا تھا، اور اتنا مال تھا، اپنی بستی میں بیٹھ کے عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، مال سے مال کماتا، اپنے محلات بناتا، عیش و عشرت کے اڈے بناتا. دنیا تو یہی کرتی. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اپنی نعمتوں کو لے کر انہی میں مست نہیں ہو گیا تھا، انہی کا غلام نہیں بن گیا تھا، عیش میں یاد خدا کو بھول نہیں گیا تھا. نعمتوں کی کثرت کو اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، نفاذ کے لیے خرچ کرتا ہے، مہم کی مغرب کی طرف. یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھا کر، اعلی کلمت اللہ کا مقصد اٹھا کر، دعوت اور تبلیغ کا مقصد اٹھا کر، اللہ کے بندوں کی خدمت کا نصب العین بنا کر، اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی نیت لے کر، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کا نظام لے کر یہ اٹھا تھا. اور یہ فتوحات کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے مغرب کی حد تک پہنچ گیا. سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور وہاں اسے قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین،
تجھے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ تو ان کو تکلیف پہنچائے؟ یعنی اب تو حاکم بن کے آیا ہے، تو فاتح بن کے آیا ہے، تو واریر تھا، تو جیت گیا ہے، تو تجھے فتح ملی ہے، تو فاتح بن کر آیا، تو فاتح قوم کو تو اپنی فاتح حکمران کو تو اپنی مفتوح قوم کے اوپر حق ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے حق ہے تو ان کو تکلیف دے اور یا تو ان کے ساتھ نیک رویہ کر. کیا ہے جب اتنی فتوحات کا سلسلہ، اپنی حکومت وسیع سے وسیع ہو گئی، زمین اور زیادہ اقتدار میں آ گئی، اور زیادہ طاقت کے ڈنکے بجنے لگے، تو کیا نہیں آیا؟ تکبر نہیں آیا، غرور نہیں آیا، اکڑ کے فخر کر کے ظلم اور زیادتی نہیں کی، بلکہ عاجزی سے اللہ کی بندگی پر، اللہ کی زمین پر عدل کا نظام نافذ کیا. یہی ہے امتحان. میں دوں تو میری زمین پر میرا نظام نافذ کرنا، میں زیادہ دوں نہ انصافیاں نہ کرنا، میں زیادہ دوں آپ سے باہر ہو کے ظلم نہ کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، میرے قوانین کو تھام لینا. کہنے لگے جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اس کو نرم احکامات دیں گے. عدل کو قائم کیا، اپنی سارا مال، حکومت، عہدہ، صلاحیتیں، تن من دھن اوقات کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی سرزمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی سرزمین پر ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اچھا جناب، اب اتنی بڑی ریاست ہو گئی تھی، مغرب کے اینڈ تک فتوحات ہو گئی تھی، اب تو بیٹھ جاتا. اتنی وسیع ریاست مل گئی تھی، اب تو انجوائے کرتا اپنی حکومت کو. نہیں نا، یہ تو تھا ہی نہیں. عیش پرستی، تقاصر کا شوق، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، عیش میں یاد خدا کو بھول جانا، یہ طریقہ ہی نہیں نظر آ رہا. پرچہ حل ہی نہیں کر رہا اس سے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی. ویسٹ تک تو چلا گیا، یہاں تک کہ طلوع آفتاب، یہ کون سی طرف ہے؟ مشرق کی طرف. طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں. کیسی قوم ہے؟ انڈر ڈیولپڈ سی قوم ہے، محروم سی، مفلس سی، فقیر سی، مسکین سی قوم ہے. ان کے پاس تو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں ہے. غریب مفلس سی، فقیر سی قوم ہے. اس پر فتوحات کا سلسلہ وہاں تک چلا. ایسی قوم کو دیکھا کہ جن کے پاس دھوپ سے بچنے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے. تو پھر اس نے کیا کیا؟ یہ حال تھا اس قوم کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو تھا اسے تو ہم جانتے ہیں. کیا پتہ چل رہا ہے؟ کوئی ایسی ایک انڈر ڈیولپڈ، ایسی معذور، ایسی کمزور سی قوم پر پہنچا تو اس نے اپنے سارے کے سارے وسائل، اپنے اسباب، اپنے مال جو ہیں وہ اس قوم کی ترقی، ان کی حفاظت اور ان کی معاونت کے لیے خرچ کر دیے. یہ کرنا ہے بندوں کو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے. خدا داد نعمتوں کو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، بندگان الہی کی خدمت، ان کی معاونت، ان کی حالات کی درستگی کے لیے خرچ کرنا اللہ کے نعمت یافتہ بندوں کا طریقہ. اچھا جناب، مغرب تک بھی فتوحات مکمل ہو گئی، مشرق تک بھی فتوحات مکمل ہو گئی، لیکن یہ بندہ ابھی بھی جاری ہے. اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان، اب یہ شاید شمال کی طرف کیا، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی. یہ قوم کیسی ہے؟ ان پڑھ قوم ہے، الٹریٹ قوم ہے، جاہلوں کی، ان پڑھوں کی، گواروں کی قوم ہے. اچھا، تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو حقیر سمجھا؟ ان پر تکبر کیا؟ اچھا نہیں. ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان بند تعمیر کر دے؟ اس کے سارے سفر، اس کی ساری کوشش، محنت، صحیح اس صاحب نعمت کی کیا تھی؟ اللہ کی زمین میں فتنے کا خاتمہ. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں اس حالت کو جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا جائے. یہ تھا اس کی زندگی کا مقصد. زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندے اللہ کے نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے. فتنے کا خاتمہ، فساد کا خاتمہ، ظلم کا خاتمہ، انصاف کا قیام، عدل کا قیام، نظام الہیہ کا نفاذ. زمین اللہ کی ہے، اس پہ حاکمیت اللہ کی ہوگی.
انہوں نے کہا ہم تمہیں ٹیکس دیں کہ تم ہمیں بند بنا دو. کیا کہا؟ اس نے کہا جو میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہت ہے. ہرس نہیں ہے نا، ہوس نہیں ہے، طمع نہیں ہے، لالچ نہیں ہے. الہاکم التکاثر، تکاثر کا شوق نہیں ہے. میرے پاس بڑا ہے، قناعت ہے، توکل ہے، ہر حال میں شکر ہے. اتنا کچھ ہونے کے آج لوکل کرنسیاں، لوکل اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، سوئز اکاؤنٹس بھی بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی بھی تھوڑا ہے. جس کو قناعت نہ ملے اس کو کچھ نہیں ملتا. اس نے کہا میرے پاس بہت ہے، مجھے تمہارے ٹیکس نہیں چاہیے. ہاں، یہ سارے کے سارے جہاد اور یہ ساری کی ساری فتوحات کیا مال کمانے کے لیے تھی؟ کیا ریاست میں توسیع کے لیے تھی؟ کیا عہدے اقتدار کی وسعتوں کے لیے تھی؟ یا اپنی ریاست کو نہیں، یہ تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے تھی. اپنا مال نہیں بڑھا رہا. کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، مجھے تمہارا ٹیکس نہیں چاہیے، بس تم محنت سے میری مدد کرو. یعنی مجھے تمہارے ورکنگ ہینڈز چاہیے. غیر ملک میں آئے ہیں، اپنی مین پاور تو نہیں ہوگی، بس تم مین پاور دو، مجھے ورکنگ ہینڈز دو، محنت سے میری مدد کرو. اور لوگوں کو سکھا کیا رہا ہے؟ محنت کی عظمت سکھا رہا ہے. یعنی اپنی مدد آپ کرو، اپنے مسائل کا حل کرو، اٹھو، حرکت کرو. میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخرکار جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی. تو اس نے کہا لاؤ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا. یہ بند ایسا ہے کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکیں گے، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل ہوگا. لہذا اور کیا طریقہ سمجھ آ رہا ہے؟ پہلے تو جتنا مال تھا، جتنی طاقت تھی، جتنا قوت تھا، وقت تھا، صلاحیتیں تھی، وہ اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر لگا رہا تھا. اب اپنا علم، اپنا فن، اپنا ہنر، وہ بھی سب اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگا رہے. ایک پرائی قوم، ایک ان پڑھ قوم، ایک مفتو قوم جس پر فاتح بن کے گیا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے. اپنے علم کو، اپنے فن اور ہنر سے ان کو فیض پہنچا رہا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ایک مومن کا طریق. اللہ علم دے، اللہ فن دے، اللہ ہنر دے، اللہ مال دے، اللہ جوانی دے، اللہ طاقت دے، حکومت دے، عہدہ دے، اقتدار دے. سب کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کا سودا کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کرنے کے لیے خرچ کرنا. یہی ہے باقیات الصالحات. کہا کہ جی یہ سارا پروسیس کرو، اور ایک بہت خوبصورت سی دیوار جو ہے وہ بنا دی، اور ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کے نقب بھی نہیں لگا سکتے تھے. اور ساتھ ہی کیا کہا؟ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے. اتنا بڑا کام کیا تھا، پہلے فتح کی، پھر فتح ہونے کے بعد حاکم بنا، پھر اتنا زبردست فیٹ آف پرفارمنس کہ اتنی بڑی دیوار بنا دی جو اس دور میں کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا. لیکن اس پہ کیا ہے؟ کوئی تکبر نہیں، کوئی اترانا نہیں، عاجزی. اور ہر اپنی خدا داد نعمت کو رب کے تعارف کا ذریعہ بنا رہے. یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کے وعدے کا وقت پر آتے. ہر موقع محل سے اللہ کا تعارف، آخرت کا تعارف، عقیدہ، اللہ کی تعلیم، اللہ کے احکامات کا تعارف. اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں گے، اور سور میں پھونک ماری جائے گی، اور ہم سبھی انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. یاجوج اور ماجوج کا بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے اور اس دن کے آنے سے پہلے یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. یاجوج اور ماجوج کا وہ فتنہ جو علامات کبریٰ، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک ہے، اور اس کی حقیقت اللہ قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وضاحت سے بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، فتنہ دجال کے بعد قتل دجال کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب امام مہدی کے لشکر کی معاونت میں نکلیں گے، دجال کو قتل کیا جائے گا، عیسائی مسلمان ہوں گے، یہودی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، تو زمین میں امن ہوگا، اسلام نافذ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، اور مکمل امن ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، ان کی اولادیں ہوں گی، اور پھر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ آئے گا.
ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے یاجوج اور ماجوج یہ فتنے کی شکل میں آئیں گے. کچھ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ پیلی زرد رنگت ہوگی ان کی، چوڑے چوڑے ان کے چہرے ہوں گے اور چپٹے ناک اور چھوٹی آنکھیں ہوں گی، چھوٹے قدوں کے ہوں گے اور یہ بلندیوں سے اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے آئیں گے، ہر رکاوٹ کو پھلانگتے ہوئے آئیں گے. ساری دنیا کا پانی اور ساری دنیا کا کھانا ان کے آنے کے بعد ختم ہو جائے گا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، انتشار ہوگا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی غاروں میں پناہ لیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور ان کے خاتمے کی دعا کریں گے. ان کے گلے میں کوئی بیماری آئے گی اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے سے بدبو پھیلے گی، ماحول متعفن ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ دعا کریں گے، باران رحمت اور بارش موسلادھار برسے گی اور اس بارش کے برسنے سے ندی نالے بہہ نکلیں گے اور ان کی لاشیں اٹھ کے سمندر میں چلی جائیں گی. تو یہ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ جو قیامت سے پہلے رونما ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مثال کے بعد قیامت کا نظارہ دکھا رہے ہیں. ارے دنیا کی محبتوں اور فکروں کا پیمانہ درست کر لو گے تو آخرت میں فلاح ورنہ جہنم میں. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون سے ہیں؟ اب زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ناکام کون ہے، سب سے زیادہ نامراد کون ہے. وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوشش، ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹک گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. آج ساری زندگی، ساری دنیا کا یہی تو حال ہے. دنیا کی محبتوں میں اتنے الجھ گئے، گھروں کی محبتوں میں، کاروباروں کی محبتوں میں، کھیتیوں کی محبتوں میں، بزنسز کی محبت میں، اولادوں کی محبتوں میں، دنیا کے غموں سے اتنے الجھ گئے کہ دنیا کی محبوب چیزوں کو ہی جنت سمجھ بیٹھے. دنیا کی محبوب چیزوں کو سجاتے، بناتے، سمیٹتے، سنوارتے، ان کی محرومیوں کے فکر میں الجھتے انسان آج آخرت کی فکر بھولا بیٹھا ہے، اللہ کی محبت کو پس پشت پھینک بیٹھا ہے. اور آج کا انسان جس کی نہ محبت کا پیمانہ درست ہے، نہ جس کی فکروں کا پیمانہ درست ہے، آج کا انسان وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، میں سب کچھ درست کر رہا ہوں. آج کے دور میں لوگوں کی آنکھوں سے جہالت کا اور غفلت کا یہ پردہ ہٹانے کی کوشش کریں تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کر رہے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بے ایمانی نہیں کرتے، ہم دھوکہ نہیں کرتے، ہم رشوت نہیں کھاتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم سب کچھ تو ٹھیک کر رہے ہیں. یہی اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کی ساری کوشش دنیا کی صحیح میں ہے. آج ہمارے مرد معاشرے کے صبح سے شام تک کمانے کے چکر میں اور عورتیں کمائی کو لنڈھانے اور دکھانے کے چکر میں، عورتیں اپنے بچوں کو آگے کمائی کے چکر میں. تو لہٰذا ساری کوششیں دنیا کی صحیح کے لیے ہیں. دنیا کے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش ہے، دنیا کے لباس بنانے اور سجانے کی کوشش ہے، دنیا کے ہیروں اور زیورات کی طلب اور تڑپ ہے. آخرت کے نہ باغوں کی فکر ہے، جنت کے لباسوں کی ہرس نکل گئی. یہی اللہ نے کہا کہ وہ دنیا کی ساری کوشش راہ راست سے بھٹک گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک بھی کرے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کے حضور پیشی کا یقین ہی نہ کیا، اس لیے ان کے سارے عمل ضائع ہو گئے. قیامت کے روز کون سے عمل؟ جو خالصتاً دنیا کے لیے کیے گئے ہوں گے، جو خالصتاً دنیا بنانے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا کی ناراضگی کے لیے اور دنیا ہی کو سنوارنے کے لیے بنائے گئے ہوں گے. قیامت کے دن ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر ان کے جانے کو جی بھی نہیں چاہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے
اور وہ ختم ہو جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ کون سی باتیں؟ اس کی ذات کی، اس کی صفات کی، اس کی اختیارات کی، اس کے احکامات کی، اس کی تعلیمات کی، اس کی تخلیق کی، اس کی مخلوق کی، اس کے معجزات کی، اس کے احسانات کی، اس کے کرشموں کی باتیں ختم نہیں ہوگی، بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور بھی لے آئے نا تو وہ بھی کفایت نہیں کرے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، فرق کیا ہے؟ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کیا وحی؟ تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر لو، اس کو راضی کرنے کے شوق کو تمام شوقوں پر غالب کر لو، اس کی بھی سجائی ہوئی جنت کے لیے دنیا کی ساری قیمتیں عطا کر دو۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں، اطاعت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی تیرے کرم، تیرے فضل سے ہم نے سورت پڑھی، اللہ اس کو ہمارے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبتوں کے اور فکروں کے پیمانے کو درست کرنے کا نور ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر دے، اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، جہاد کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دے، اللہ قرآن کو سیکھنے سکھانے کے شوق اور شغف کو، اللہ اس کی طلب اور تڑپ کو باقی تمام شوقوں اور طلب اور تڑپ پر غالب کر دے۔ اللہ یہ دنیا کی عارضی زندگی کی فکریں، اللہ دنیا کی یہ عارضی زندگی کی فکریں، اللہ ان سے بھی غنی کر دے۔ اللہ آخرت کا فکر عطا فرما دے۔ اللہ اس فکر آخرت کے لیے ہمیں اپنی ساری محبوب چیزیں، اپنے تن، من، دھن، اولادیں، وقت، صلاحیتیں، تھکاوٹیں، نیندیں، اپنی حکومتیں، عہدے، اقتدار اس جنت کے حصول کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔